نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوله رحمت اوسطه مغفرۃ وآخره عتق من النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کا کروڑہا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اس خدائے ذوالمنن نے، فروغ انجمن نے، ازل سے بے مثال ذات نے، ابد سے لازوال ذات نے، اس رب کائنات نے ہمارے اوپر خاص کرم فرمایا، عنایت فرمائی کہ رمضان المبارک کا مقدس محترم وہ مہینہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم، ہادی دو عالم، سرچشمہ عالم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ اللہ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے، دوسرا عشرہ اللہ کی طرف سے مغفرت ہی مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ انعام ہے، رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، اور جہنم سے آزادی کا بھی ہے۔ تو اس وقت کیونکہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہونے کو جا رہا ہے، اور جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر دو بہت ہی بڑے اہم جو اعمال ہے دو، ایک یہ ہے کہ اعتکاف کرنا، دوسرا یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ ان میں سے سب سے پہلے ہے اعتکاف۔ اعتکاف بڑی ہی فضیلتوں کا حامل ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ پرہیزگاری اختیار کرنے کے لیے اللہ کا گھر تلاش کرتا ہے، یعنی مسجد اعتکاف کے لیے وہاں بیٹھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، اس کے قلوب کو اطمینان عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اور میں یہ بتاتا ہوں کہ پل صراط سے اور اس کی مغفرت کا پروانہ اسے مل جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آخری عشرے کا اعتکاف، اور آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے؟ یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک شہر چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، اب یہ ہے کہ ہمارا ایک ایک محلہ وہ اسی شہر کی بنسبت ہے جو پہلے شہر ہوا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے، تو ہم ہر محلے کے لیے، علماء فرماتے ہیں کہ ہر محلے کے لیے اگر چند لوگ بھی مل کر یہ اعتکاف کر لیں، سنت موقدہ علی الکفایہ، اگر اس پہ بیٹھ جائیں اعتکاف کے اندر، تو پورے محلے والوں کو اس کا اجر اور ثواب بھی ملے گا، اور اگر کوئی نہ بیٹھے تو سارے محلے والے گناہگار ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ موقع عطا فرمایا ہے اعتکاف کا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کا آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن اللہ کے گھر میں مسجد میں اعتکاف کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو 2 مقبول حج نفلی اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث سن کے سنا کے آپ کے ایمان کو تازہ کرتا ہوں، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں اعتکاف کرتا ہے، اور کوئی چیز نہیں ہوتی دل کے اندر کہ لوگ مجھے کہیں یہ بڑا معتکف ہے، بڑا پرہیزگار ہے، یہ نہیں، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا ہو، تو وہ بندے کو اللہ رب العالمین 3 خندقیں جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اور ایک خندق کی مثال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اس کی مسافت زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ ایک دن جو اعتکاف کرے اللہ کے راستے میں، اس کی اتنی اجر اور ثواب ہے، تو جو بندہ 10 دن پورا عشرہ اللہ کے گھر میں اعتکاف کرتا ہے تو اس کا کیا مقام ہوگا، کتنی خندقیں دور ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات عالی کے ساتھ، اور اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ہر طرف ایک خوف و ہراس ہے، کرونا کی تیسری لہر آ گئی ہے، ہر طرف جس طرف دیکھیں لوگ ڈرے ہوئے ہیں، اور تو اس وقت یہ موقع ہے ہماری خوش قسمتی کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ زندگی کے اندر دوبارہ نصیب فرمایا، جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوا کرتی کہ یا اللہ رجب کے مہینے سے، رمضان کی خواہش حضور، یا اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے اوپر برکتیں نازل فرما، اور ان برکتوں کی ایسی برکت ہو کہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔
تو اللہ نے ہمیں موقع نصیب فرمایا ہے، ورنہ ہمارے بھائی ایسے بھی تھے کہ جو پہلے آئے، پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ سحریاں بھی کی، افطاریاں بھی کی، خوشیاں بھی تھی، غمیاں بھی تھی، لیکن اس رمضان کو وہ نہیں ہے اس دنیا میں، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ تو اللہ نے جو وقت دیا ہے، خاص طور پہ اس رمضان مبارک کا ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک سیکنڈ بڑا ہی قیمتی بنانے کا ہے۔ تو جو حضرات اعتکاف کر رہے ہیں، اعتکاف کی نیت ہے، وہ تو میری گزارش ہوگی کہ جو حضرات اعتکاف کر رہے ہیں وہ جو قریبی مساجد ہیں ان کے اندر علماء کرام ہیں، ان سے مشاورت کریں اور اعتکاف کے متعلقہ جو مسائل ہیں وہ ضرور سیکھیں۔ اور اس جو محبت کا آخری درجہ ہوتا ہے کسی کو منانے کا، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی محب اپنے محبوب کے پاس چلا جائے، وہ ناراض ہو تو جا کر اس کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ تو ہمارے مالک اور خالق حقیقی بادشاہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ہم اپنا بتانا یہ چاہتا ہے جو اعتکاف کرنے والا ہے کہ میں گھر چھوڑ آیا ہوں، بیوی بچے چھوڑ آیا ہوں، اے مولا صرف تیری خاطر، والدین کی محبت چھوڑ آیا ہوں، کاروبار چھوڑ آیا ہوں، سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، کس لیے؟ تیری چوکھٹ پہ حاضر ہونے کے لیے کہ اے مولا تو مجھے معاف کر دے، اور مجھے معاف کر کے یا اللہ تو آسانی والا معاملہ کر دے اور میری مغفرت فرما دے۔ اور اس وقت ویسے بھی جو مانگنے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین اس وبا سے سب کو محفوظ فرمائے، تو اس کے لیے جو اعتکاف ہے وہ بڑا اعلیٰ ترین اللہ رب العالمین کو منانے کا ایک بہانہ ہے ہمارے پاس۔ تو دوسرا ہے کہ جو معتکف ہیں، اعتکاف کرنے والے ہیں، دوسرے آدمی اگر یہ 4 راتیں طاق راتیں جاگیں گے تو ان کو لیلۃ القدر ملے گی، لیکن جو اعتکاف کرنے والا معتکف ہے وہ اتنا خوش قسمت ہے، اگر وہ بیٹھ جاتا ہے، اعتکاف کر لیتا ہے اللہ کے گھر کے اندر، تو یوں سمجھے اس کو لیلۃ القدر نصیب ہو گئی۔ تو یہ چند باتیں تھی جو بڑی ضروری تھی، انشاءاللہ لیلۃ القدر کے حوالے سے آگے تھوڑی سی بات کریں گے کسی اور ویڈیو کے اندر۔ تو اس وقت جو ہے اعتکاف اللہ کے ہاں بڑا محبوب ترین عمل ہے، اور والہانہ اللہ رب العالمین کی ذات عالی سے محبت کا اظہار ہے۔ اللہ رب العالمین جو رمضان المبارک کی یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں رہ گئی ہیں، آخری عشرہ ہے اللہ کو منانے کا، تو ہم جتنا ہو سکے توبہ، استغفار اور اپنا ایک ایک وقت کو قیمتی بنایا جائے قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔